ایران پچھلے 50 سال سے ہر قسم کی پابندیوں کے باوجود، تمام تر پابندیوں کے باوجود، تمام تر اسرائیل کی دشمنیوں کے باوجود اگر سروائیو کر رہا تھا تو پہلی بات ہے وہ اپنے تیل کی وجہ سے کر رہا تھا۔ ایران کے اندر نا دو قسم کے طبقے ہیں۔ شہادت کے طلبگار کہتے ہیں جی دنیا جائے بھاڑ میں، ہم نے مرنا ہے، ہم نے امریکہ اور اسرائیل کو نہیں چھوڑنا۔ 50% وہ ہے، 50% وہ ہے جو امریکن CIA اور موساد کے ایجنٹ ہیں، انہیں ڈالر چاہیے۔ بلوچستان کا 3 حصوں میں تقسیم ہونا بہت ضروری۔ بلوچستان کی جتنی انسرجنسیز ہیں 80% خود اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اس قیدی نمبر 420 نے پاکستان کی عوام کو بدتمیز اور بد تہذیب بنانے کی کوشش کی، جس میں سے صرف کچھ یوتھیے بنے، باقی قوم بچ گئی۔ السلام علیکم بھائیوں بہنوں، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ آج فیاض الحسن چوہان صاحب موجود ہیں اور بڑے اہم ٹاپکس ہیں جو کہ ہم نے ڈسکس کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایران امریکہ اسرائیل جنگ میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیا صورتحال بن رہی ہے، پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں، اور یہ جنگ اب کون سا خطرناک رخ اختیار کر سکتی ہے، یہ فیاض بھائی سے جانیں گے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان میں نئے صوبوں کی بھی بازگشت شروع ہو چکی ہے اور کافی ساری خبریں آ رہی ہیں، یہ بھی فیاض بھائی سے جانیں گے کہ یہ کیسا عمل ہوگا، کیا پاکستان کا موجودہ جو نظام ہے وہ بدلے گا یا نہیں۔ اور پھر تیسرا کچھ سوشل میڈیا سے جڑے ٹاپکس ہیں جن میں سید اقرار الحسن آج کل نیوز پر چھائے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر بھی فیاض بھائی کے ویوز جانیں گے۔ تو جی فیاض بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک۔ تو آج فیاض بھائی ہم پھر کافی عرصے کے بعد پوڈ کاسٹ میں بیٹھے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ آبنائے ہرمز جو کہ پاکستان نے کھلوائی بھی تھی اس کو IRGC نے دوبارہ سے بند کر دیا۔ اس کے بعد سے اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل سے باقاعدہ ایران کو دوبارہ سے دھمکیاں بھی لگا رہی ہیں، امریکہ کا اپنا بلاکیڈ بھی جاری ہے، اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ صورتحال کہاں پر جا رہی ہے، اور پاکستان بھی آج کل اب تھوڑا سا پیچھے ہٹ چکا ہے۔ تو یہ ہو گیا رہا ہے فیاض بھائی، اب اندر کی بات بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل مسئلہ اب تو کیا ہے، ایران کو اسرائیل اور امریکہ نے جو پہلے 35-40 دنوں میں ڈیل کیا نا، بمباری کر کے، گولہ باری کر کے، ان کی بحریہ تباہ کر کے، ان کی فضائیہ تباہ کر کے، ان کی قیادت کو شہید کر کے، ان کو جنگ و جدل کا شکار کر کے، وہ ایک ان کا طریقہ کار تھا۔ لیکن میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، جو اب انہوں نے ٹیکنیک استعمال کی ہوئی ہے نا، ایران پچھلے 50 سال سے ہر قسم کی پابندیوں کے باوجود، امریکہ کی، یورپ کی، اقوام متحدہ کی، اقوام عالم کی، سپر پاورز کی تمام تر پابندیوں کے باوجود، تمام تر اسرائیل کی دشمنیوں کے باوجود اگر سروائیو کر رہا تھا تو پہلی بات ہے وہ اپنے تیل کی وجہ سے کر رہا تھا، کہ اس کا تیل کا کاروبار جاری اور ساری تھا۔ پھر اس کے بعد یہ جو 50 دن جنگ ہوئی، اس 50 دن کی جنگ میں بھی اگر وہ سروائیو کر رہا تھا تو اس وجہ سے کر رہا تھا کہ اس کا تیل کا بزنس جاری اور ساری تھا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو اور امریکن CIA اور امریکن اسٹیبلشمنٹ، ان کو ایک چیز کی سمجھ دیر سے آئی۔ انہوں نے کہا یار یہ اس طرح نہیں، اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے، اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ ایک تو پوری دنیا کے اندر حقوق انسانی کی تنظیمیں، مختلف قسم کے ممالک جن کو پرانے ڈز امریکہ سے، اسرائیل سے اگر کوئی لگے ہوں گے، کوئی نظریاتی، کوئی مذہبی اختلاف، جیسے ہمیں ویسے ہی پیڑا لگتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اسرائیل۔ اب ہم جب سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، یا پوری دنیا کے لوگ کہ مزائل آئے، بچیاں جناب 200 اکٹھی شہید ہو گئی، سکول تباہ ہو گیا، بزرگ تباہ ہو گئے، فلاں شہید، فلاں بلڈنگ گر گئی، میڈیا میں آ رہی ہے، ایران کے اندر لوگوں کے اندر سمپتھیز پیدا ہوتی تھی، ایک نیچرل فینامنا ہے۔ جی جی، انہوں نے کہا نہ ایسا ظلم اور جبر نظر آئے، سواد بھی چوکھا، رزلٹ بھی اچھا۔ اب رزلٹ کیا ہے؟ اب رزلٹ یہ ہے کہ اگلوں کے جا رہے تھے ہزاروں جناب ویسلز، ٹھیک ہے جی، جہاز، جنگ ہو رہی تھی۔ اب چائنا سب سے بڑا خریدار ہے، چائنا کی 40-60% جناب آپ کی آئل کی جناب امپورٹ یہاں سے ہے۔ تو امریکہ نے اس کا محاصرہ کر کے، اب سچویشن کیا ہے، اب آ رہا ہے قحط، ایران کے اندر پٹرول کا قحط آ رہا ہے۔ اب ایران کی ریفائنریز ہیں وہ کام کرنا بند، ایران کی ایٹمی جناب آئل کی تنصیبات ہیں، ادھر سے وہ جناب مشینری چل رہی ہے، آئل آئی جا رہا ہے، ذخیرہ کرتے گئے، اب وہ ذخیرے کی جگہ ختم، اب کدھر گئے، اب وہ نالیوں میں جائے گا،
نالوں میں جائے گا, نہروں میں جائے گا, سمندر میں جائے گا, وہ ضائع ہے, وہ آگے تو نہیں جا رہا, پیسہ تو نہیں آ رہا. اب یہاں پہ آ کے ایران گیا ہے پھنس. اب کیوں پھنسا بھائی؟ پاکستان نے بڑی پازیٹیولی, بڑی افیکٹولی, بڑی حکمت سے, دانش سے, تدبر سے تمہارا مسئلہ سارٹ آؤٹ کیا, تمہیں جنگ سے بھی بچایا, سیز فائر کروایا, ایک دفعہ کروایا, پھر دوسری دفعہ اب کروایا جو ابھی تک جاری ہے, تمہیں خلیجی ریاستوں سے, سعودی عرب سے بچایا. ان کے پاس وہ ویپن ہے ان خلیجی ریاستوں کے پاس, آپ کی اور میری سوچ سے باہر ہے. جی جی, امریکہ اور یورپ کا دیا ہوا وہ ویپن ہمارے بجٹ سے 10 گنا زیادہ ان کا بجٹ ہے. جی, اب اگر وہ بھی چلانے پہ آ جاتے جی جی, تو پھر کدھر جاتا ایران؟ جی, کس نے بچایا؟ پاکستان نے بچایا, فیلڈ مارشل نے بچایا, وزیر اعظم پاکستان نے بچایا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے فرحان بھائی, جو اصل کہانی اور کرک اس پوری ڈسکشن کا, ایران کے اندر نا 2 قسم کے طبقے ہیں. ان کی لیڈرشپ کے اندر, ان کے ارباب بست و کشاد کے اندر, ان کی فوج کے اندر, ان کی پاسداران کے اندر, ان کی صحافت کے اندر, ان کی بیوروکریسی کے اندر, ان کی تمام شعبوں کی ارباب بست و کشاد میں 2 طبقے ہیں. ایک شہادت کے طلبگار ہیں اور ایک ڈالرز کے طلبگار ہیں. شہادت کے طلبگار کہتے ہیں جی دنیا جائے بھاڑ میں, ہم نے مرنا ہے, ہم نے امریکہ اور اسرائیل کو نہیں چھوڑنا. 50% وہ ہے, 50% وہ ہے جو امریکن CIA اور موساد کے ایجنٹ ہیں, انہیں ڈالر چاہیے. اچھا, ایجنٹ جتنے ہیں انڈین را, اسرائیلی موساد اور امریکن CIA, آدھا ایران تو جناب ایجنٹوں کا ہے. حقیقت ہے کہ آپ کی پاسداران انقلاب سے لے کے ان کی پولیٹیکل, ان کی میڈیا, ان کی بیوروکریسی, ان کے ہر شعبہ, ان کی عدالتیں تک امریکن CIA, موساد اور جناب انڈین را کے اور اسپیشل امریکن CIA اور موساد کے سارے ایجنٹ ہیں. اب وہ ان کو کسی منطقی انجام تک پہنچنے نہیں دے رہے. جو اوپر کے 4-5 لیڈر ہے, پریزیڈنٹ ہو گیا مسعود پزشکیان, آپ کا عباس اراکچی, کالباف, ان کو وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچنے دے رہے, کیونکہ فیصلے سارے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ہو رہے ہیں. یہ ہے بھائی فیاض بھائی, یہ جو مشتبہ ہم نہیں ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ابھی یار یہ میری رائے میں تو یہ انتہائی شدید زخمی ہے, موت و حیات کی کشمکش میں ہے, چہرہ ان کا سارا جھلسا ہوا ہے, ٹانگ ان کی ٹوٹی ہوئی ہے, یہ کسی کھاتے میں نہیں ہے. تو یہ مطلب IRGC والے خود ہی سارے وہ اندر ان کے پتہ نہیں کون کس کا ایجنٹ ہے. فیاض بھائی حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں مطلب یہ, اور ان کے اوپر خلیجی ریاستوں کا, UAE کے علاوہ تمام ریاستوں کا اور سعودی عرب کا ایک ایسا بلیو اور ایمان ہے فیلڈ مارشل کے اوپر کہ وہ اس کے کہنے کو ٹالتے نہیں ہیں. ابھی تک چیزیں رکی ہوئی ہیں. یہ اس جنگ کا بنیادی ایجنڈا وہ نا, افغان وار آئی تھی, جی جی, تو وہ حمید گل صاحب کا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہوا کہ جناب ٹھکانہ افغانستان, نشانہ پاکستان, بہانہ جناب اسامہ بن لادن اور القاعدہ, اور نشانہ پاکستان. یہاں پر بھی کچھ سچویشن ہمیں ایسی نظر آ رہی ہے کہ نشانہ امت مسلمہ ہے اور پھر اینڈ پہ آ کے پاکستان ہے. یہ بھی سن لیں, پہلے خلیج کے ممالک اور سعودی عرب کو ڈیمیج کر رہا, کیونکہ وہ والا خطہ تو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے. اوپر والا مشرق وسطیٰ کا اوپر والا اردن, لبنان, شام, عراق, یہ تو تباہ و برباد ہو چکے ہیں. ان کا تو کوئی انفراسٹرکچر ہی نہیں. فلسطین بھی بیچ میں, غزہ بھی بیچ میں. اب یہ جو اس سائڈ پہ پرسکون, ٹھیک ہے نا جی, اور نیچے جنوبی ایریاز میں جو ممالک تھے خلیج کے اور سعودی عرب, تیل کی بنیاد پہ شاہی زندگی بسر کر رہے تھے, انہوں نے کہا اس کو بھی ختم کرو اور تباہ کرو. اصل ایجنڈا یہ ہے کہ انہوں نے دوبارہ لڑائی شروع کروانی ہے, اور کروا کے وہ انہوں نے اچیو کرنا ہے اپنا ایجنڈا اور اپنا ویسٹرن انٹرسٹ, کہ یہ آپس میں لڑیں. تو یہ فیاض بھی اب کیا لگ رہا ہے, ایران امریکہ کی جنگ ابھی دوبارہ سے ہوئے گی یا ابھی یہ سیز فائر ہی رہے گا؟ اگر ایران نے عقل مندی کا ثبوت دیا, عقل مندی کا, ابھی ایران کی عوام نے نا, ان کا انقلاب اب سارا ایک سائڈ پہ جا کے, جب روٹی نہیں مل رہی, بچے بھوکے مریں گے, عورتیں سڑکوں پہ ہوں گی, خواتین اور آپ کی جناب معاملات سارے کے سارے سڑکوں پہ ہوں گے, بھوک اور ننگ کا راج ہوگا, پیٹرول کا جناب آپ کی قحط ہوگا جو اس ملک نے کبھی نہیں دیکھا, برے سے برے حالات میں بھی نہیں دیکھا, 100% پابندیوں پہ بھی نہیں دیکھا انہوں نے وہ حالات. ہم نے تو سارا کچھ بھگتا ہوا ہے نا. جی جی,
ہم نے پچھلے 35-40 سالوں سے امریکہ رشین وار، امریکن جناب وار اینڈ ٹیرر ہم نے بڑی دیکھی ہیں، اچھے وقت بھی برے وقت بھی پاکستانیوں نے، اور پھر انڈیا جیسا ایک ذلیل دشمن ہمارے پاس ہر وقت موجود۔ ایرانیوں نے ابھی فزیکلی غربت نہیں دیکھی، مہنگائی نہیں دیکھی، تباہی نہیں دیکھی فائنینشیل معاشی، تو اب یہ پچھلے 10-12 دن سے ان کے حالات خراب ہو رہے ہیں، اگلا 15-20 دن اور رہا تو ان کے اندر سے جناب آپ کے ریولوشن آ جائے گا۔ اور پھر جو رضا شاہ پہلوی والا آبجیکٹو گین نہیں ہو سکا نا پاکستان کی وجہ سے، آپ دیکھیے گا پھر یہی عوام کہے گی رضا شاہ پہلوی کو لے کے آؤ۔ اچھا فیاض بھائی، اب آج کل مارکیٹ میں باتیں چل رہی ہیں اسلام آباد کی بیٹھکوں میں، اور زیادہ تر جو باتیں ہیں وہ 28ویں ترمیم اور نئے صوبوں کے متعلق ہیں کہ شاید نظام میں کچھ تبدیلیاں آنے والی ہیں اور نئے صوبے بننے کی جانب حالات جا رہے ہیں، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یا دیکھیں بات یہ ہے، نئے صوبے کی ڈیمانڈ پچھلی 2-3 دہائیوں سے ہے۔ آبادی کا بڑھ جانا، جغرافیائی طور پر دیکھو بلوچستان کتنا بڑا ہے، پنجاب کتنا بڑا ہے، سندھ کے اندر جناب سندھ کی جو اندرون سندھ ہے ان کی رسائی نہیں ہے جناب آپ کی صوبائی دفاتر تک۔ صوبائی دفاتر آپ کے کم از کم کچھ 70-75 قسم کے ہوتے ہیں جناب، تعلیم سے لے کے زراعت، صنعت، تجارت، ہر قسم کے ووکیشنل ایجوکیشن، لا، کورٹ کچہری، اس طرح کی۔ پھر ان بڑے بڑے صوبوں کی آڑ میں جو آپ کی انسرجنسیز ہیں وہ پروان چڑھتی ہیں۔ بلوچستان کا 3 حصوں میں تقسیم ہونا بہت ضروری ایز اے صوبے، اور اس سے آپ کی بلوچستان کی جتنی انسرجنسیز ہیں 80% خود اپنی موت آپ مر جائے گی۔ اپنی موت آپ جب 3 صوبے ہوں گے، اپنا انفراسٹرکچر ہوگا، اپنا سیکریٹریٹ ہوگا، اپنی اسمبلی ہوگی، اپنے معاملات ہوں گے۔ سندھ کا کم از کم 2 صوبے بننا، کراچی اور سندھ، یہ بہت ضروری ہے۔ میں بینگ اے پولیٹیشین، بینگ اے پولیٹیکل ورکر، بینگ اے پولیٹیکل اینالسٹ آپ کو بتا رہا ہوں۔ سندھ کے 2، کے پی کے کم از کم 2، کم از کم مانسارا ڈویژن، ہزارہ ڈویژن، چترال ڈویژن، ان کا کلچر ہی آپ کے باقی ڈویژنوں سے مختلف ہے۔ جی کلچر ہی مختلف ہے، رہنا سہنا ہی مختلف ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ پہاڑوں کی اتنی چوٹیوں پہ رہتے ہیں، کون جا کے پشاور میں جا کے جناب آپ کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں جناب صوبائی دفاتر میں کھجل خار ہو۔ پھر آپ کا فاٹا ہے، فاٹا کو جناب اس وجہ سے ضم کیا گیا تھا کے پی کے اندر کہ یار یہاں پہ دفاتر بنیں گے، تعلیم پھیلے گی، یہاں پہ زراعت، صنعت، تجارت، لا اینڈ آرڈر، تھانہ کچہریاں، لوگوں کی زندگیوں کے اندر سکون ہوگا۔ اس 12 سال کی پی ٹی آئی کی حکومت نے ککھ نہیں چھوڑا، الٹا کام کو اتنا خراب کر دیا کہ اب ہمیں وہاں پہ انسرجنسیز کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے صرف پی ٹی آئی کی حکومت کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے۔ وہاں پہ 3 صوبے، فاٹا علیحدہ، 2 صوبے۔ پنجاب کے کم از کم 3 صوبے بہت ضروری ہیں، جنوبی پنجاب، وسطی پنجاب اور آپ کا جناب شمالی پنجاب۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 28ویں ترمیم کی پچھلے کوئی 1 سال سے یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اب اس میں زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی رکاوٹ بنے گی۔ انہوں نے مفت کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جو ہے نا اس کا 1.5 انچ کی مسجد نہیں، وہ ڈائلاگ ہے، وہ دیشو پتہ نہیں کیا ہے وہ بلاول کا، سندھ نہ دیسو جو ہے نا، مرسو سندھ نہ مرسو یا دیسو۔ یار میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیس لیس ہے۔ پھر اسی طریقے سے دیکھیں ابھی آپ کا کینالز کا ایشو تھا، جی وہ کینال کا ایشو کیا وہاں پر جنرل عاصم، فیلڈ مارشل عاصم منیش صاحب نے یا شہباز شریف صاحب کی خاندان رہتا ہے چولستان میں؟ نہیں، وہ بکھر میں، وہ میاں والی میں، وہ آپ کے جناب مختلف اضلاع جو ہے نا ادھر کے ہیں، وہاں پہ ان کی زمینیں ہیں۔ جیسے سیاست کے اندر ہوتا ہے نا، کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرنے لگو اس سے پہلے جناب آپ وہاں زمینیں خرید لیتے ہیں۔ جیسے یہ القادر ٹرسٹ کا آپ کو کیس نظر آتا ہے، مختلف پولیٹیشینز بیانیاں بناتے ہیں نا جی، پنجاب خلق خدا کی بہتری کے لیے ہماری اچھی خاصی عوام اور ہمارا اچھا خاصا ایریا ہے جہاں پر پانی کی کمی ہے، زراعت پورے ملک کی ترقی کرے گی، تجارت ترقی کرے گی، صنعت ترقی کرے گی، انفراسٹرکچر ترقی کرے گا اگر وہ کینالز بن جائیں گی۔ لیکن بدقسمتی سے اس کو روک دیا پیپلز پارٹی نے، آگے رکھا آپ کے قوم پرست۔ اب روٹی کو چوچی تو کوئی نہیں کہتا نا، اور پھر ریاست تو اسپیشلی نہیں کہتی، ریاست کے پاس تو ایک انفارمیشن ہوتی ہے نا، ان کے پاس انٹیلیجنس کے ادارے ہوتے ہیں، ان کے پاس انویسٹیگیٹو ادارے ہوتے ہیں،
ان کے پاس ہر چیز ہوتی ہے. تو بڑی خوبصورتی سے بظاہراً اپنی طرف سے زرداری صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے ان کو آگے رکھ کے بظاہراً رکوا دیا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادتی تھی پورے ملک کے ساتھ. اسی طرح اب صوبوں کے حوالے سے فضول کا اگر آپ لے لو, اپنے دل پہ بات لے لو, او بھائی آپ لو نا, آپ دونوں صوبوں میں بنا لینا اپنی حکومت, 3 بنتے ہیں تینوں میں بنا لینا. پنجاب کے اندر بھی اگر 3 بنتی ہے تو نون لیگ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو اگر اعتماد ہے اپنی سیاست, اپنا انفراسٹرکچر, اپنی تنظیم سازی پہ, تو بھائی آپ بنا لینا. لیکن عوام کا سوچو یار, ایک ڈگری کی انویسٹیگیشن کروانے کے لیے بچہ جناب وہ ہزاروں روپے خرچ کر کے جناب آپ کے رحیم یار خان سے پنجاب یونیورسٹی آتا ہے, ہاں آپ کا لاہور آتا ہے, لاہور سیکریٹریٹ میں آتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر کسان, ہاری, عام عوام کھجل ہوتے ہیں. بھائی وقت چینج ہو گیا ہے, اس کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے, ضروری. اور دوسرا پھر اس میں اہم چیز آ رہی ہے آپ کا بلدیاتی سسٹم. بلدیاتی سسٹم پاکستان میں آج تک کبھی یونیفارم نہیں ہے. جی پورے پاکستان کے اندر ایک آئیڈینٹیکل, ایک جیسا ایک سسٹم ہو اور اس کو آئینی طور پر اس کو کوریج حاصل ہو, آئینی طور پہ تحفظ حاصل ہو, اور اس میں پھر فل فلیج عوام کے جو گراس روٹ لیول کے مسائل ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے حوالے سے عوامی نمائندوں کو پورا موقع ملے. وہ آج تک ہو نہیں پا رہا. تو میری انفارمیشن یہ ہے کہ 28ویں ترمیم میں بلدیاتی سسٹم کو بھی سنکرونائز کرنے کی اور ایک یونیفارم پورے صوبوں میں وہ لانے کا وہ بھی کوئی اس میں ایجنڈا ہے. اچھا فیاض بھائی, اب چلے شو کا ٹائم بھی اینڈ ہو رہا ہے, لیکن جاتے جاتے سید اقرار الحسن صاحب کی ایک ویڈیو جو سی ہے وہ وائرل ہے, اور اس پر میں چاہتا تھا آپ سے بھی رائے لیں, کیونکہ سوشل میڈیا پر نا لوگوں کی رائے ذرا ملی جلی ہے کہ جی اقرار الحسن کو سیاستدان ہوتے ہوئے برداشت کرنا چاہیے تھا. اگر وہ FIA والے نے ان کو گالی نکالی ہے اور ساتھ وہ ان کو کہہ دیا کہ جی اس کا حال بھی خراب ہوگا, تو یہ پورے معاملے کو آپ کیسے دیکھیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو FIA کا اہلکار تھا نا, وہ تو کوئی انتہائی بد تہذیب اور بدتمیز اور بد لحاظ شخص تھا. اس کو تو بنتا ہی نہیں تھا کہ یار تو وردی کے اندر ہے تو اپنے کام سے کام رکھ. سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اس قیدی نمبر 420 نے پاکستان کی عوام کو بدتمیز اور بد تہذیب بنانے کی کوشش کی, جس میں سے صرف پھر یوتھیے بنے, باقی قوم بچ گئی. جی پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا یار. ہمیں 47 سال سیاست کرتے ہو گئے ہیں, 47 سال, آدھی صدی. ہم نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس, یوتھ پالیٹکس, پریکٹیکل پالیٹکس, پارلیمانی پالیٹکس ہم نے کی. ہم نے اسکول, کالج, یونیورسٹیز کے اندر سیاست کی جو ہر وقت لڑائی جھگڑے دنگا فساد کی ہوتی ہے. سب کچھ ہم نے دیکھا. اتنی بدتمیزی اور بد تہذیبی کا ماحول ہم نے پورے پاکستان میں اپنی پوری ہسٹری میں نہیں دیکھا جو اس قیدی نمبر 420 نے جناب بنایا, ان یوتھیوں نے بنایا. راہ چلتے یار, who the hell are you? تم ہوتے کون ہو یار کسی کے اوپر آواز کسنے والے؟ کسی کی عزت نفس پہ ہاتھ ڈالو گے, وہ آپ کے ساتھ آگے سے کیا کرے؟ آپ کو کیا پتا اس کا مزاج کیا ہے, اس کے دماغ کے اندر جناب وہ کتنا خرناٹ ہے کتنا نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ جو اس نے کیا غلط کیا, اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اقرار الحسن کو بھی تھوڑا سا سوچ سمجھ کے ساتھ کیمرے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اقرار صاحب کیمرے ساتھ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. جی جی, اب آپ کا کیا خیال ہے, یہ اکیلا اقرار بھگت رہے؟ میں کم از کم 300-350 کیسز بھگتا چکا ہوں پچھلے 3 سالوں میں. ہم نے کم از کم کوئی 15-20 کیسز کے اندر کان پکڑا کے لتر مارے, لیکن یہ کنفرم کر کے کہ کیمرہ نہیں ہے ادھر. ٹھیک, مطلب فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں یار, جو نا وہ آ کے فکرہ کس دے نا کوئی یوتھیا, ماں بہن بیٹی کے ساتھ آپ جا رہے ہیں کوئی, تو پھر اس کو وہ جواب دینا پڑتا ہے. 15-20 کیسز میں تو صحیح ٹکا کے کان پکڑا کے چھتر لتر فزیکل, کیونکہ حرکت انہوں نے ایسی کی ہوتی ہے. باقی کم از کم 80% میں ہم نے سر نیچے کر لیا کہ یار دنیا دیکھ رہی ہے, کیمرے آن ہے, فلاں ہے, عقل کے ساتھ. اگر فیاض بھائی آپ اقرار الحسن کی جگہ ہوتے آپ کیا کرتے؟ یار اتنا زیادہ نہیں. اچھا, اتنا زیادہ نہیں, اور اس کو بتا دیتے کہ پتر اے نہیں, انج نہیں, پھر اس کو اچھے طریقے سے لاجیکلی. اب دیکھا نا میرے ساتھ ایک بندے نے, بچے نے کیا, 20 سال کا بچہ تھا, 3rd کلاس قسم کا, گلی ملے گا. قبرستان سے میں گزرا, اپنے چاچے کی جناب وہ قبر پہ آیا ہوا. چاچا 1 دن پہلے فوت ہوا ہے, اس کا باپ ساتھ موجود ہے, اس کا دادا موجود ہے, اس کی ماں موجود ہے, اس کی بہن موجود ہے.
میں ساتھ سے کھڑا تو اس نے کوئی حرکت کی, میرے ساتھ گارڈ بھی تھے, میں اکیلا بھی کافی تھا. میں گیا, میں نے جا کے اس کے باپ کو کہا, میں نے کہا دعائیں دو کہ آج آپ کھڑے ہو. میں ایک بد لحاظ باپ کا بیٹا نہیں ہوں, میں اللہ پاک کے کرم سے ایک اچھے باپ اچھے دادے کی اولاد ہوں. میرے کچھ اصول ہیں. میں اس بچے کو چھوڑ رہا ہوں, اس نے جو حرکت کی ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کی ماں, اس کی بہن, اس کا باپ, اس کا دادا کھڑا, اور میں اس کے سامنے اس کو کچھ نہیں, لیکن اس کو سمجھائیں جس بے حس اور بے غیرت کے پیچھے جناب یہ پاگل ہوا نا, وہ سارے کے ساروں کو جو ہے نا اس نے بد تہذیب بنایا ہوا ہے. وہ باپ نے گالیاں نکالنا شروع کر دی بچے کو ادھر ہی, گندی ننگی, یہ ہے بد لحاظ, یہ ہے فلاں فلاں, عجیب و غریب ماحول بنایا ہوا ہے. تو اس کو لاجیکلی ڈیل کرتا ہے. اقرار الحسن اس کو تھوڑا سا لاجیکلی ہے, حد سے زیادہ فلیئر اپ میں خود ہی پھر آپ جناب ویڈیوز بھی بنانے لگے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقرار صاحب نے تھوڑا سا اوور بیہیو کیا ہے. تو چلے دوستو, اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیوز پسند آئیں تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں, اور ہمارے چینل آزاد سیاست کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیں. بہت شکریہ.